بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ حکومت کے رنگ میں مکمل طور پر بھنگ ڈل چکی ہے اور کہیں نہ کہیں اس بھنگ میں مزید نشہ ڈالنے کی یہ خود بھی کچھ تیاری کر رہے ہیں، اور تھوڑا سا ہم بھی ان کے رنگ میں بھنگ ڈال دیتے ہیں۔ ہم جب آپ کے سامنے وہ مولا نو مولا نہ مارے تے مولا نہیں مردہ، وہ سلطان رائے کی فلموں سے ہٹ کے آپ کے سامنے کچھ حقیقت والی چیزیں رکھ دیں نا، تاکہ آپ لوگوں کا بھی ویژن کلیئر ہو جائے کہ یہ جو ایک جان بوجھ کی چیزوں کو بلر کرنے کے لیے گرے ایریا کے لانے کے اندر کوشش کر رہے ہیں وہ نہ ہوں۔ اب اصل جنگ کا آغاز ہو گیا جناب، اصل جنگ کا آغاز اب ہو چکا ہے۔ کس طریقے سے؟ بلکہ کھلی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ توقعات کے عین مطابق تھا جی، وفاقی کابینہ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کر دیا۔ ابھی تک یہ خبریں ذرائع کے ساتھ چلا رہے ہیں، یہ پہلی بات آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ جس طرح انہوں نے 2 روز قبل پی ڈی ایم کے اجلاس میں اعلامیہ جاری کیا تھا کہ ہم بائیکاٹ کریں گے، ہم عدالت کے فیصلے کو مسترد کریں گے، اٹارنی جنرل پاکستان جائیں گے عدالت کے سامنے اور وہ کہیں گے کہ ہم آپ کی سماعت کا بائیکاٹ کرتے ہیں، یہی سب تھا نا۔ اور اس کے بعد کل جب جوتا لات ہوئی، ان کو تھوک کے چٹوایا گیا، الٹی کر کے دوبارہ کھلوایا گیا، 100 جوتے اور 100 گنڈے بھی لگائے گئے، اس کے بعد انہوں نے کہا ہم نے تو بائیکاٹ کیا ہی نہیں، ہمیں تو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ یہی ابھی ذرائع کے خبریں چلا رہے ہیں۔ ذرا یہ میری ساری باتوں کو ذرائع کا کہہ کے ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ ابھی انہوں نے کہنا ہے بازی ڈر گئی۔ ہوا کیا جی؟ اس کا تھا کہ کابینہ بھی سپریم کورٹ کے توقعات کے مطابق فیصلے کو مسترد کر دے گی، اور انہوں نے 2 گراؤنڈ بنایا۔ انہوں نے کہا سب سے پہلے فیصلہ اقلیتی ہے، اس لیے اس کو نہیں مانتے، اور فیصلہ قابل عمل نہیں ہے، یہ بھی کابینہ نے دلیل دی ہے ذرائع کہہ کے، ٹھیک ہے جی؟ یہ دونوں چیزیں کہہ کے۔ اچھا میں ایک دونوں کا ذرا جواز جلدی سے آپ کو دوں، ان کا اقلیتی جواز سن لے جی۔ چیف جسٹس نے آج دوران سماعت ہی کہا تھا کہ 2 ججز کا فیصلہ جو اختلافی فیصلہ ہے وہ اقلیت ہے، اکثریت نہیں ہے۔ پہلی بات، وہ پچھلا 5 رکنی بینچ والے معاملے کے بھی انہوں نے پوری طرح مکو ٹھپا کلیئر کیا سب کے سامنے کہ 2 رکنی بینچ کا جو اختلافی نوٹ تھا وہ اقلیتی ہے، 3 رکنی جو فیصلہ ہے وہ اکثریتی ہے، اس لیے فیصلہ میرا اکثریتی ہے، پہلی بات۔ دوسرا، اسی چکر میں انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب والا فیصلہ بھی غیر آئینی کہہ دیا۔ وہ جو حافظ قرآن والے کیس کے دوران انہوں نے کہا تھا نا کہ جب تک پارلیمنٹ قانون سازی نہیں کرتی، جب تک پارلیمنٹ قانون سازی نہیں کرتے تو چیف جسٹس کسی بھی سو موٹو کیس کو نہ سنے، کسی بھی بینچ کی تشکیل نہ دے۔ انہوں نے وہ بھی فیصلہ آج آرام سے بڑا زبردست طریقے سے کر دیا، 6 رکنی بینچ بنا کے کیا، تاکہ اپنے کیے گئے جو آج کے فیصلہ ہے اس کو کوئی نہ روک سکے، اس کی راہ میں کوئی بہانہ نہ ڈال سکے، بلکہ اس پر عمل درآمد کے حوالے سے راہ ہموار کی چیف جسٹس نے آج کی اس کاروائی کے اندر 6 رکنی بینچ بنا کر۔ مگر پھر بھی وفاقی کابینہ اس کو اقلیت کا فیصلہ کہہ کے استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ذرائع کہہ کے۔ پھر بتاتا ہوں، ابھی چیزیں ساری آج ہی کلیئر ہونی ہے، آج ہی کلیئر۔ دوسرا، کابینہ نے یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ قابل عمل ہی نہیں ہے۔ بھاری بات ہے، ان کے لیے تو واقعی قابل عمل نہیں ہے نا، مارے جائیں گے، ان کے پاس بچا ہی کچھ نہیں ہے۔ کوئی ایک چیز ہے، کوئی اخلاقی جواز ہے تو بتا دیں، قانونی جواز تو بہت دور کی بات، وہ بھی ان کے پاس بچا نہیں ہے، عوام کو بمبوڑ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا فیصلہ قابل عمل بھی نہیں ہے۔ بھائی سیکرٹری خزانہ کو بلایا تھا عدالت نے، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ سیکرٹری دفاع کو بلایا کہ جی ہمارے پاس سیکیورٹی کے حوالے سے نہیں ہے، تو ہم پیسے نہیں دے سکتے۔ انہوں نے کہا ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے، مطلب الیکشن نہیں ہو سکتے۔ ان کے قابل عمل نہ ہونے کا مطلب یہ ہے نا، الیکشن نہیں ہو سکتے، جو کرنا ہے کر لیں۔ بھائی سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ آپ نے الیکشن کروانے ہیں 14 مئی کو، ٹھیک ہے، اور اگر حکومت اس سلسلے میں آپ سے تعاون نہیں کرتی، میرے احکامات پر عمل درآمد نہیں ہوتا سپریم کورٹ کے، تو آپ نے ہم سے رجوع کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ سیدھا سیدھا یہ ہے کہ اگر اب الیکشن کمیشن ان کے ہاتھوں سے اپنے ہی ہاتھ سے اپنے وہ تماچے ریسیو کرنا، اب الیکشن کمیشن عدالت کو بتائے گی کہ وزارت خزانہ اور وزارت دفاع میرے ساتھ معاونت نہیں کر رہی الیکشن کرانے کے لیے، تو الیکشن کمیشن کے کہنے پر کنٹیمپٹ آف کورٹ لگ جائے گا اس عدالت کے ذریعے اس وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کے اوپر۔ اب سیدھا سیدھا کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے، یہاں سے آپ کو بہت سمجھنا ہے۔ آپ کہہ ہی نہیں سکتے عدالت کے حکم پر عمل نہیں کرنا، ایز اے حکومت ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ عدالت کے حکم پر ہم نے عمل نہیں کرنا۔ اور یہ ایک خبر ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ لگاتے ہیں نا، اپنے آپ کو سیاسی شہید کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک بات بتاؤں، سیاسی شہید وہ ہوتا ہے جس کا کوئی نام ہو، جس کی کوئی مقبولیت ہو،
جس کا کوئی بیانیہ ہو، جس نے عوام کی خدمت کی ہو، جس نے عوام کی فلاح کی ہو، جس نے لقمے منہ میں ڈلوائے ہوں، جنہوں نے پیٹرول سستا کیا ہو، زندگی آسان کی ہو، شرح سود میں آج کی تاریخ میں 1% اور اضافہ نہ کیا ہو، جس نے بجلی سستی کی ہو، جس نے گیس سستی کی ہو، وہ اس شخص کی حکومت کو یا اس کی حکومت کو اگر گرایا جائے نا آئینی یا غیر آئینی طریقے سے، تو صرف جھوٹو جھوٹ چوتالی چلنا، تو وہ اس کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ سیاسی شہید ہوں. یہ سیاسی موت مارے جا سکتے ہیں، یہ سیاسی شہید نہیں ہو سکتے. غازی ہونا تو بہت دور کی بات، یہ موت، سیاسی موت تو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، یہ مارے گئے میں. تو یہ ایک خبر ہے کہ یہ سیاسی شہید بننے کی کوشش کریں کہ بتائیں گے جی تاریخ میں پہلی دفعہ عدالت کے حکم پر پورا وزیر اعظم اور اس کی پوری کابینہ جو ہے وہ گھر بھیج دی گئی ہے. شاید کوئی ایک نیا بیانیہ شانیہ مل جائے. ٹھیک ہے جی. اور یہ بھی خبر ہے کہ شہباز شریف صاحب ذہنی طور پر تیار بھی ہو چکے ہیں. یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو تقریریں بھی تیار ہو گئی ہیں، جو بھی ہو گیا. اچھا، بہرحال میرا یہ ماننا ہے کہ یہ اسمبلی کی تحلیل کر سکتے ہیں. یہ میری اپنی ایک سوچ ہے کہ یہ اسمبلی تحلیل کر دیں، یہ استعفیٰ دے دیں یا کچھ ایسی چیز کر دیں. اس طرح کی چیزیں سوچ رہے تھے. ظاہری بات ہے بندہ کیا کرے سٹ پٹا، جب کچھ بھی نہیں بچا تو کیا کرے. اب کھمبا بھی نہیں بچا نوچنے کے لیے تو کیا کرے. تو پھر یہ سب چیزیں. مریم بی بھی بہت زیادہ ریئیکشن دے رہی ہیں، بہت فیوریس قسم کا ان کا ریئیکشن. آپ کہہ رہے ہیں لال پیلا نہیں، براؤن ہرا سارے بھی ہو گئے ان کے کلر نا، تو وہ بہت زیادہ ہو گیا. اور ان کے ایسے ایسے بیانات جیسے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے. بنتا ہے ان کا گرم ہونا، بنتا ہے ان کا غصے ہونا، بنتا ہے. میں کہا 2018 میں جو کام فیض کھوسا اور ثاقب نثار نے انجام دیا تھا، وہ ذمہ داری اب اس بینچ نے اٹھا لی ہے. بڑی بات ہے، کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے سیدھا سیدھا. انہوں نے کہا وہ ذمہ داری اب اس بینچ نے اٹھا لی ہے. اسی بینچ نے تو ان کے چاچو کو حکومت دی تھی. ایسے ہی تھا نا عمران خان جب اسمبلی تحلیل کر گئے تھے. جی ہاں، یہی بینچ کھلا تھا، یہی سپریم کورٹ کھلی تھی. اوکے. انہوں نے کہا خوفناک اور ڈھٹائی سے کی گئی سہولت کاری اور ون مین شو کے خلاف سپریم کورٹ کی اکثریت نے بغاوت کر دی ہے. یعنی کہ سپریم کورٹ میں ہی بغاوت کا الزام لگا رہی ہے. میں بتا رہا ہوں یہ بہت خطرناک بات ہے. اگر یہی جملہ انہوں نے فوج کے متعلق کہا ہوتا نا تو ابھی تک ان کا شہباز گل والا حال ہو چکا ہوتا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اعظم سواتی والا حال ہو چکا. تو یہ ایک ادارے کے اندر بغاوت کی باتیں کر رہی ہیں سپریم کورٹ کے والے، جو صبر و تحمل سے بات کر رہی ہے. ابھی تک ان کا ریئیکشن نہیں دے رہی. وہ تفصیلی فیصلے میں دینا ہے. مجھے تو عدالت کے تفصیلی فیصلے کا انداز ہے، صرف اور صرف انتظار ہے کہ وہ کیا دیتی ہیں. اچھا، بہرحال انہوں نے کہا وقت آ گیا ہے کہ پارلیمنٹ، جب انہوں نے کہا نا وقت آ گیا پارلیمنٹ اس سہولت کاری کو قانونی اور آئینی ہاتھوں سے روکے. جب پتہ چل گیا کہ جی وفاقی کابینہ نے مسترد کر دیا تو انہوں نے کہا وفاقی کابینہ سے فیصلہ مسترد کرنا کافی نہیں ہے. آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا کے لاڈلے کو مسلط کرنے والوں کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے. یعنی عدلیہ کو ایک قانون کے اندر لے کے آ جائے کیونکہ ان کی مرضی کا فیصلہ نہیں ہو. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ چاہ کیا رہی ہیں، یہ چاچو فارغ کرانا چاہ رہی ہیں. اچھا، انہوں نے کہا توہین عدالت ہوتی ہے تو ہو جائے. نواز شریف بھی تو باہر ہے نا، نااہل ہوتے ہیں تو ہو جائے. بھائی میں بتا رہا ہوں یہ آپ کو، یہ چاچا کو نااہل کرنا چاہتی ہیں، ان کو گھر بیچنا چاہتی ہیں. یہ اسی کو لیول پلینگ فیلڈ سمجھ رہی ہیں جو مجھے لگ رہا ہے. میں اپنا تبصرہ ہے ویسے کہ ابا بھی فارغ، چاچا بھی فارغ، میں ہی کھیلوں اور کھل کے کھیلوں. چیف آرگنائزر بھی میں ہوں، سینئر نائب صدر بھی میں ہوں، تو یہ سارے فارغ ہو جائے میں ہی کھیل سکوں. ٹھیک ہے جی. مجھے ایسا لگتا ہے یہ اکیلی میدان میں رہنا چاہتی ہیں. جس طریقے سے یہ باتیں کر رہی ہیں نا، کوئی ہے نہیں، کوئی یہ صرف جیسے کہ نا جھنجھلاہٹ ہے. مجھے تو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں لگ رہا. ادھر جس خود ساختہ طور پر نا جس شخص کو یہ اپنا مورا بنا کر استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، ایک شخص کو، اس کے فیصلوں کو، اس کی گفتگو کو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خود بھی وہ حصہ ہے، وہ خود مورا بننا چاہتے ہیں یا خود ان کے کہنے پہ چل رہے. نہیں، میرا یہ قطعی مقصد نہیں ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کلمات کو، ان کے آرڈرز کو، ان کے احکامات کو، ان کی گفتگو کو، ان کے جیسچر کو یہ لوگ اپنا مورا بنا کر استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں. تو سپریم کورٹ نے آج اس مہرے کو بھی بڑے اچھے سے ہٹا دیا، ایک طرف کر دیا. ان کے خیالی مہرے کو بڑے اچھے سے ہٹا دیا. 6 رکنی بینچ بنایا جی جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں. ٹھیک ہے جی. اور آج ایک خاموش نہیں کھلا پیغام دے دیا. اسی بینچ کا ایک حصہ بنایا جسٹس مظہر علی اکبر کو کہ میں ہوں اپنے جج کے ساتھ، میں اپنے ساتھی کے پیچھے کھڑا ہوں. تم جو مرضی دشنام درازیاں کر لو، جتنا مرضی آڈیو کے سکینڈل بنانے کی کوشش کر لو، میں اپنے جسٹس کے ساتھ کھڑا ہوں.
انہیں مظہر علی اکبر نقوی صاحب کو بھی شامل رکھا، جسٹس عائشہ اس میں شامل تھی، جسٹس منیب تھے، جسٹس مظہر علی تھے بھائی. انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ والا جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وہ حافظ قرآن والا کیس از خود نوٹس پہ لیا تھا، ان کا تو استحقاق ہی نہیں تھا حافظ از خود نوٹس تو بنتا ہی چیف جسٹس کا ہے. تو وہ جو 20 نمبر والا کیس تھا جس میں انہوں نے یہ کلمات بھی کیے تھے کہ چیف جسٹس کو حکم صادر کیا تھا نا کہ آپ اس بینچ میں شریک نہ ہوں، آپ ایسے احکامات نہ دیں. 6 رکنی بینچ نے یہ جو بنا نا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ والے بینچ کا قصہ ہی تمام کر دیں، کیس ہی ختم کر دیں، کیس ہی ختم ہو چکا ہے. یہ سو موٹو تھا ہی نہیں جی، ختم کر دیں جی اس کو. مطلب مسئلہ جڑ سے ہی ختم کر دیا، سب کچھ غیر قانونی ہو گیا. وہ کیس بھی غیر قانونی ہو گیا، اس پر نوٹس بھی غیر قانونی ہو گیا، اس پہ لیا گیا جو انہوں نے ری ایکشن دیا تھا چیف جسٹس کو جو حکم دیا تھا وہ بھی غیر قانونی ہو گیا جی. رجسٹرار کو گھر بھیجا، اسی کے اوپر سرکولر جاری کیا تھا نا، وہ رجسٹرار کو گھر بھیجنے کا جو ریکویسٹ بھیجی تھی وہ بھی غیر قانونی ہو گیا. رجسٹرار اس وقت بھی ہے، 6 رکنی بینچ کو تشکیل بھی اسی رجسٹرار نے دیا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اسی رجسٹرار نے اس 6 رکنی بینچ کی تشکیل کی ہے. اچھا جی وہ بھی ختم، سماعت ملتوی ہوئی ہے. اب مجھے بتاؤں گا خدشہ لگ رہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے نا معاملے کو نا مس کنڈکٹ بنا کے جو وہ کر رہے ہیں اس کو مس کنڈکٹ بنا کے یہ 6 رکنی جو جج ہے نا یہ کوئی سپریم جوڈیشل کونسل میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس نہ بھیج دیں. یہ شخص کس طرف جا رہے ہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہی نہ ہو جائے. اور یہ مستقبل میں جو انہوں نے سمجھا میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپ کمنگ چیف جسٹس آ رہے تو یہ نہ ہو قاضی صاحب مستقبل سے ہاتھ دھو بیٹھے، یہ 6 رکنی بینچ میں کچھ اس طرح نہ کر لے کہ مس کنڈکٹ، کیونکہ ابھی سماعت ملتوی ہوئی ہے نا، ابھی پتہ چل جائے گا مس کنڈکٹ ہے کہ صحیح کنڈکٹ ہے، وہ بھی سب چیزیں پتہ چل جائیں گی. ہاں اگر افورڈ درگزر سے کام کریں تو بہت کچھ آگے ہو سکتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیں، فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کریں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.